الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر. عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. رواه الإمام الهمام بن ماجة القزويني في سننه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز دوستو، آج 22 اپریل 2026 بدھ کا بہتر دن ہے اور میں یہاں جامعہ علوم الشریعہ بسندے والی ضلع مظفر گڑھ میں سالانہ ذبیح اللہ کانفرنس سے آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ قربانی ایک عظیم فریضہ ہے، اس کی بنیاد کیا ہے میں اسی کے متعلق آپ کی خدمت میں چند معروضات رکھوں گا۔ بس آپ توجہ میری طرف رکھیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں تاکہ ہمارا وقت قیمتی بن سکے۔ سب سے پہلی بات کہ قربانی صرف بکرا، صرف گائے اور صرف اونٹ ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی ایک عبادت ہے اور ایک فریضہ ہے۔ یہ عبادت اور فریضہ ہمیں کس طرز پہ ملا ہے؟ آپ حضرات نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوا ہے۔ میں وہ واقعہ نہیں سناتا، میں صرف اس سے نکلے ہوئے 3-4 موتی آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ خواب سنایا، تو بیٹے نے جواب کیا دیا؟ آپ نے کبھی اس پہ غور کیا ہو تو میرا جملہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی ارا فی المنام، میں نے دیکھا ہے تمہیں نیند کے اندر، فی المنام ان دا ڈریم، نیند، خواب، انی اذبح کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، آپ اپنی رائے کا اظہار فرمائیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام کا جواب بننا چاہیے تھا کہ افعل ما رأیت فی المنام، خواب کو پورا کریں، خواب کی تعبیر کو پورا کریں، جو نیند میں دیکھا اس پہ عمل کریں۔ یہ جواب نہیں، والد کا سوال ہے میں نے نیند میں دیکھا ہے، اور بیٹے کا جواب ہے افعل ما تؤمر، اللہ کے حکم کو پورا کریں۔ سوال اٹھتا ہے باپ نے یہ تو نہیں کہا ان اللہ امرنی ان اذبحک، اللہ نے مجھے حکم کیا میں تمہیں ذبح کروں گا۔ جب ابا کا یہ سوال ہی نہیں ہے، ابا نے حکم کی بات ہی نہیں کی، اللہ پاک کے حکم کا معاملہ سنایا ہی نہیں ہے، پھر بیٹے نے یہ بات اپنے جواب میں منشن کیوں کی کہ آپ اللہ کے حکم کو پورا کریں؟ یہاں ایک عقیدے کا اظہار ہے۔ آپ کا اور ہمارا اہل اسلام کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جو نبی خواب دیکھے وہ صرف خواب نہیں ہوتا، وہ اللہ کا حکم، اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ جب ہمارا یہ نظریہ ہے کہ نبی کا خواب نرا خواب نہیں ہے، نبی کا خواب صرف خواب نہیں ہے، نبی کا خواب عام لوگوں کے خواب کی طرح نہیں ہے، نبی کا خواب اللہ کی وحی، اللہ کا حکم، آرڈر آف دا گاڈ کنسیڈر ہوتا ہے، اس کو اللہ کا حکم شمار کیا جاتا ہے، اور یہ بات بیٹا بھی جانتا ہے کیونکہ اس نے بھی وقت میں نبوت کا اعلان کرنا ہے، وہ نبی ابن نبی کہلائے گا، اور اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر ہے۔ اگرچہ اس وقت ان کی عمر چھوٹی ہے لیکن نبوت تو اسے ملنی ہے، اسے یہ عقیدہ بھی پتا ہے، یہ نظریہ بھی پتا ہے کہ میرا ابا خواب جو دیکھ رہا ہے نبیوں نے کی حیثیت سے وہ صرف خواب نہیں ہے، اللہ کی وحی ہے۔ تبھی جواب دیا افعل ما تؤمر، ابا وہ پورا کیجئے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ یہاں سے اس عقیدے پر ایک جملہ کہنے لگا ہوں،
بات یہی ذبیح اللہ پہ رکھیں گے، لیکن اس عقیدے پہ ایک نظریہ آپ کا اور ہمارا اہل اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ جب نبی کو نیند آ جائے تو نبی کی نیند میں نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ جو ہمارا نظریہ ہے وہ دراصل یہاں پر اس نظریے کا اظہار ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ صحیح البخاری میں روایت ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء پڑھائی اور وتر سے پہلے سو گئے، اور جب وتر پڑھنے کی باری آئی تو وضو کیے بغیر وتر پڑھا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سو گئے، صبح کی سنتیں پڑھ کے سو گئے، پھر ابھی فرض رہتے تھے، نبی پاک نیند سے اٹھایا گیا تو حضور پاک نے وضو تازہ کیے بغیر جا کر نماز پڑھا دی۔ تو صحابہ کرام آگے ہوئے، انہوں نے دامن مصطفیٰ کو تھاما، عرض کیا یا رسول اللہ نے وضو کا حکم اٹھا لیا یا آپ بھول گئے ہیں؟ اگر آپ بھول گئے تو وضو دوبارہ کر کے نماز دوبارہ پڑھ لیں، اور اگر اللہ نے وضو کا حکم اٹھا لیا تو ہمیں بھی بتا دیں۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ نے وضو کا حکم بھی نہیں اٹھایا اور اس معاملے میں مجھ سے بھول بھی نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ جب رب نے حکم بھی نہیں واپس لیا، آپ سے بھول بھی نہیں ہوئی، تو وضو تو تازہ نہیں کیا اور آپ نے جا کر نماز پڑھا دی، وجہ کیا ہے؟ فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، نبی اور امتی کی نیند میں فرق ہے۔ امتی جب سوتا ہے اس کی آنکھ بھی سوتی ہے، اس کا دل بھی سوتا ہے، اور نبی جب سوتا ہے اس کی آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے۔ نبی جاگے دل تب بھی جاگتا ہے، نبی سو جائے دل تب بھی جاگتا ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا یہ حضور پاک کے فرمان سے وہ آیت حل ہو گئی جس میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی ارا فی المنام، میرا محبوب بیٹا میں نے خواب میں دیکھا انی اذبح، تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے یہ نہیں کہا افعل ما رأیت فی المنام، خواب پورا کرے، بیٹے نے کہا افعل ما تؤمر، اللہ کے حکم کو پورا کریں۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، نبی سوئے دل تب بھی جاگتا ہے، نبی جاگے دل تب بھی جاگتا ہے۔ اب نبی کی نیند میں دل بیدار تھا، اس لیے وہ خواب نہیں ہے، وہ اللہ کا حکم۔ یہ نظریہ، یہ ترتیب میں نے سمجھانے کے لیے بات شروع کی ہے، ورنہ قربانی کے مسائل تو آپ سنتے رہتے ہیں، میں مسائل آگے چل کر بتاؤں گا، لیکن یہ نظریے کا اظہار ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن کی آیت ہے اور ہمارے نبی کے لیے حدیث ہے۔ آیت اور حدیث کو ملائیں تو دین کا مسئلہ سمجھ آتا ہے۔ میں یہاں پر ایک بات مزید بھی عرض کروں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یہ ہم انہیں کہتے ہیں فتنہ ہے، یہ غلط بات ہے، یہ گمراہی ہے کہ جب تم نبوت کی حدیث کو نہیں مانیں گے تو قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ یاد رکھنا اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو قرآن کی یہ آیت سمجھ نہیں آ سکتی تھی کہ بیٹا اور جواب دے رہا ہے، والد کا سوال اور۔ یہ آیت حل ہوئی ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے حل ہوئی ہے۔ مجھے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو حدیث ہے وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تشریح میں بیان کی ہے، اس لیے حدیث اور قرآن دونوں ملتے ہیں تب ہم نماز پوری کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ہم نماز میں صرف قرآن نہیں پڑھتے یا ہم نماز میں صرف حدیث نہیں پڑھتے، میں علمی بات سمجھانے لگا ہوں، توجہ رکھنا، ہم نماز شروع بھی حدیث سے کرتے ہیں، نماز ختم بھی حدیث پہ کرتے ہیں۔ ہم نے سبحانک اللہم سے نماز شروع کی، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے سبحانک اللہم و بحمدک۔ پورے قرآن پاک میں آپ کو نماز کی صلاح نہیں ملے گی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ حفاظ بیٹھے ان سے پوچھ لیں کس پارے میں، کسی پارے میں بھی نہیں ہے۔ تو ہم نے نماز شروع حدیث سے کیا اور اس کے بعد ہم آگے چلے، ہم نے اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا، سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین پڑھی۔ یہ آمین پورے قرآن میں نہیں ہے، یہ حضور کی حدیث ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن میں نہیں ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں ہے۔ تو یہ دوسرے نمبر کی حدیث ہے۔ آمین کہی، یہ تیسرے نمبر کی حدیث ہے۔ رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھا، یہ چوتھے نمبر کی حدیث ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ امام نے کہا، یہ پانچویں نمبر کی حدیث ہے۔ ربنا لک الحمد مقتدی نے کہا، یہ چھٹی نمبر کی حدیث ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم سجدوں میں گئے، دو سجدوں کے درمیان، یہ ساتویں اور آٹھویں نمبر کی حدیث ہے۔ دو سجدوں کے درمیان، دو سجدوں کی تسبیح ساتویں آٹھویں نمبر کی ہے، دو سجدوں کے درمیان کی تسبیح یہ 9ویں نمبر کی حدیث ہے۔ التحیات پڑھی ہے، یہ 11ویں نمبر کی حدیث ہے۔ درود ابراہیمی پڑھا ہے، یہ 12ویں نمبر کی حدیث ہے۔ اور آگے ہم نے دو طرف سلام پھیرا، یہ 13 اور 14 نمبر کی حدیث ہے۔ یہ اتنی حدیثیں ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔
قرآن کی تلاوت تو صرف الحمد شریف ہے اور اگلی سورت، بس ختم۔ مجھے ایک دوست نے کہا ربی جلنی مقیم الصلاۃ نماز میں پڑھتے ہیں، یہ بھی تو بطور قرآن پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، قرآن کے لیے تو اعوذ باللہ بسم اللہ چاہیے۔ جب ربی جلنی پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ آیت تو ہے، پر اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھتے، کیوں؟ ہم اسے بطور حدیث پڑھتے ہیں، بطور دعا پڑھتے ہیں۔ میرے دوستو، اتنی حدیث کی عظمت ہے، اس لیے حدیث پاک کی عظمت نہ مانے، خالی قرآن کی بات کریں تو یاد رکھیں پھر کسی قسم میں بندہ شریعت میں آگے پاؤں بھی نہیں رکھ سکتا۔ ہمارے نبی پاک کی حدیث اسی کتاب سنن ابن ماجہ کی ہے، جس کی حدیث میں نے خطبے میں پڑھی ہے، میں آگے چل کے اس کی تفسیر دیتا ہوں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ان قریب ایک وقت آئے گا، فرمایا لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ، میں تمہیں یوں نہ دیکھوں تم میں کوئی بندہ، مولانا ایک منٹ یہ مجھے ذرا تکیہ دکھائیں، متکئا علی اریکتہ، اریکہ کہتے ہیں تکیے کو، فرمایا وہ تکیے پہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہو، یوں بڑا ایسے آؤ بھگت سے، یاتیہ الامر مما امرت بھی، اس کے پاس حضور کا حکم آئے، او نہیت عنہ، یہ حدیث آئے، اور وہ کہ فیقول لا ادری، میں تو نہیں مانتا، ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا، قرآن ہی مانوں گا، مجھے حدیث نہیں چاہیے۔ فرمایا ایسے نہ بننا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ تکیہ سامنے ہے تو میں نے کہا اٹھا کے دکھا دوں نا، تو اس طرح ٹیک لگا کر بیٹھنے والے پہ ہمارے نبی پاک نے رد فرمایا۔ ٹیک لگانا منع نہیں ہے، ٹیک لگا کر حدیث کا انکار کرنا منع ہے، ہمارے نبی پاک نے اس سے منع فرمایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حدیث پاک کے انکاری آئیں گے، لیکن ہم نے قرآن کو بھی ماننا ہے، حضور کے فرمان کو بھی ماننا ہے۔ اب ذرا آگے آئیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، بیٹے کے لیے گردن پہ چھری رکھ دی، اللہ کا حکم پورا ہوا۔ اچھا جب گردن پہ چھری رکھی اب کیا ہوا؟ اب کیا بنا؟ جب گردن پہ چھری رکھی تو کہتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، قرآن کریم نے بتایا کہ ہم نے اس کی جگہ بکرا دے دیا، بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، آسمان سے بکرا آیا، جنت سے بکرا آیا، دمبا مینڈا جو بھی کہہ دیں وہ جنت سے آیا۔ اس سے پتہ چلا وہ دمبا کسی دمبی کا بیٹا نہیں تھا، وہ دمبا کسی دمبے کی اولاد نہیں تھا، وہ دمبا کسی دمبی کے نسل نہیں تھا، بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ تو یہاں عظیم عظمت کے معنی میں ہے، کیوں؟ آپ کو اور میرا عقیقے کے لیے استعمال ہوا بکرا عظمت والا نہیں ہے، نبی کے استعمال ہوا بکرا عظمت والا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ معاملہ کیا ہے؟ سنیں میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں میرے دوستو، انبیاء کے لیے جو چیزیں بطور فدیہ بھی آ جائیں، انبیاء کے لیے جو چیزیں بطور بدلہ بھی آ جائیں، اس کی نسبت نبوت سے جڑی ہے، اس لیے انہیں عظمت مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں مثال دوں سمجھ آئے گی۔ ایک پتھر وہ ہے جو یہاں لگا ہوا ہے، دیوار میں ادھر ادھر اوپر نیچے پتھر ہے، اینٹ ہے، سٹون ہے، کوئی لوہے پتھر کا ٹکڑا ہے، کیا عظمت ہے، جوتیاں بندہ اتار دیتا ہے ان پتھروں کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے۔ لیکن ایک پتھر وہ ہے جو کعبے شریف میں نصب ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کون سا پتھر؟ حجر اسود۔ یہاں اسود سود اور کالے رنگ سے نہیں ہے، اسود کا معنی بھی عظمت والا، بڑی عظمت والا، خاص قسم کا۔ جو کالے رنگ کے اندر عظمت ہے نا، وہ بعض اوقات رنگوں میں عظمت شمار ہوتی ہے، اس لیے تو کعبے کا غلاف بھی کالا ہے۔ تو کعبے کا غلاف کے کالا ہونا کلر کی وجہ سے نہیں ہے، عظمت کی وجہ سے ہے، ورنہ کلر تو کوئی بھی کالا بن جائے۔ تو اسی طرح حجر اسود بھی جو کالا کہتے ہیں وہ اس کی عظمت کی وجہ سے کہتے ہیں۔ اب اس پتھر پہ کون جوتی رکھے گا؟ اس پر تو استعلام کیا جاتا ہے، اسے تو چوما جاتا ہے، کیوں؟ اس کی نسبت کہاں جڑی ہوئی ہے اور اس پتھر کی نسبت کہاں جڑی ہوئی ہے، تو نسبتوں کا فرق ہے۔ تو جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے لیے دمبا آیا تو وفدیناہ بذبح عظیم ہے، وہ ذبح ہونے والا جو دمبا ہے وہ ایک عظیم قربانی ہے۔ اچھا اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، اس کی عظمت کیسے ہے؟ اس کی عظمت سنیے، اس کی عظمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ براہ راست جنت سے آیا تھا، کسی بکرا منڈی سے نہیں آیا۔ بکرا منڈی لگی ہوئی ہے، بکرا منڈی سے جا کے بکرا خرید کے لے آئے، وہ وہاں سے نہیں آیا تھا، وہ جنت سے لایا گیا۔ میرے دوستو وہ اللہ کے امر کن سے پیدا ہوا ہے اور وہ نبی کے لیے ہی ذبح ہوا ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا عظمت سکھائی ہے۔ میں عقیقے پر ایک جملہ آپ کی خدمت پہ کروں۔ یہ جو عقیقہ ہوتا ہے یہ عق سے نکلا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے توڑ کے رکھ دیا۔ تو عقیقہ اس بنیاد پہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر بندے کے عضو پر پیدا ہونے کے بعد ایک بلا بیٹھی ہوتی ہے۔ تو 360 جوڑ ہیں، تو 360 جوڑوں کو جو فدیہ دیا جاتا ہے وہ 360 جوڑ والا ایک جانور کا فدیہ دیا جاتا ہے۔
تو ایک ایک چیز کا فدیہ، اس لیے تو عقیقے کے دعا میں پڑھتے ہیں لحمھا بلحمہ، شعرھا بشعرہ، جلدھا بجلدہ، عظمھا بعظمہ. یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ دمھا بدمہ، اس کا خون اس کے خون کے بدلے میں، اس کی ہڈی اس کی ہڈی کے بدلے میں، اس کی جو ہے نا کھال اس کی کھال کے بدلے میں، اس کے بال اس کے بال کے بدلے میں اللہ اس پر مصیبتیں اتار. بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلائی تو بیٹا تھا، جب چھری چل گئی تو نیچے دمبا تھا، اور انہیں آنکھ کھولی اور دیکھا تو بیٹا سلامت ہے. تو رب نے کیا فرمایا؟ قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچا کیا ہے. یہ خواب صرف خواب نہیں ہے، یہ خواب اللہ کا حکم، آپ نے سچ کر دکھایا. اب اس سے پتہ چلا اللہ کا حکم کے معاملے میں اولاد کی محبت، مال کی محبت، بیوی کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، تعلق کی محبت، یہ ساری محبت قربان ہے اللہ کی محبت. اصل تعلق اللہ کا چاہیے. یہ قربانی میں جو پہلی چیز ہمیں سمجھائی ہے وہ یہی سمجھائی ہے کہ ہمیں ہر تعلق کو پس سے پشت رکھ کے اللہ کے تعلق کو آگے رکھنا چاہیے. ذبح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رب نے بچا لیا. کئی وجوہات ہوں گی، ایک وجہ تو اس میں یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ جب تمہیں اللہ کے حکم کی طرف بلایا جائے گا پھر تم اپنے معاملات اپنے سامنے نہیں رکھو گے. کیوں؟ ہم نے اپنی چیزیں سامنے رکھی، تو اللہ کے معاملات کو سامنے دیکھو، اور اللہ کے معاملات کو آپ سامنے رکھیں گے تو پھر تمہاری عظمت ہی عظمت ہے. ہمارے لیے کیا ہے؟ آج کل لوگ بکرا خریدنے جاتے ہیں بکرا عید کے لیے، اور اس سے پیسے کم کرا لے، زیادہ کرا لے، دنیا کو بتاتے پھریں گے. جس نے زیادہ لیا وہ کہا اتنا مہنگا لیا، اور جس نے کم کر لیا وہ کہا میں ایسے ہی انہوں کو نہیں میں گن کے آ گیا، اس کو یوں کہا. اور خدا کے لیے یہ تو عبادت کی بات تھی. یہاں پر تو کاروبار کا معاملہ نہیں تھا، آپ تو عبادت کے لیے لے کے گئے. عبادت کے لیے بتانے کی ضرورت، یہ عبادت کے لیے کسی بھٹوانے کی ضرورت جی نہیں. یہاں ایک ایک چیز کا جو صدقہ ملتا ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنی عظمت بیان فرمائی ہے. اب ذرا آئیے، یہ سنت ابراہیمی پوری انسانیت امم اسلام پر لاگو ہو گئی. تو سنو ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زید بن ارقم فرماتے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، اس قربانی کا معاملہ کیا ہے؟ ذرا اس کی ڈیٹیل تفصیل ارشاد فرمائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جاری کردہ طریقہ ہے. تو ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ یہ سارا طریقہ انہی کا ہے، تو فما لنا فیہا، ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسن، بکل شعرۃ من الحسنہ، فرمایا ہر بال کے بدلے میں نیکی. تو ایک صحابی تو ان کے پاس اونی جانور تھا، فرمایا میرے پاس تو بالوں والا نہیں ہے، میرے پاس تو اون والا ہے. فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، ہر اونی بال کے بدلے میں بھی تمہیں ایک نیکی میسر ہے. تو ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے جی کتنی عظمت کی چیز ہے. اچھا ایک بات میں مزید عرض کرتا ہوں، جب اس طرح آپ کو ہمیں یہ قربانی کا معاملہ ملا ہے تو قربانی کے وقت کیا ہونا چاہیے؟ یاد رکھیں قربانی کا جو وقت ہے وہ عید نماز، بقرہ عید کے بعد، عید نماز سے پہلے نہیں. کوئی دلیل پوچھو تو قرآن کریم پڑھ دیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ نے فرمایا پہلے نماز ہے پھر قربانی. وَانْحَرْ نہر، قربانی کا تعلق بعد میں ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز عید کا تعلق پہلے. تو نماز عید کا تعلق جو ہے یہ پہلے ہونا چاہیے اور قربانی کا معاملہ جو اس کے بعد ہونا. اچھا جس وقت انسان قربانی کے لیے جانور خرید لیتا ہے اور اس دن جو ہم نے قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے، اب لوگ سمجھتے ہیں صرف گوشت کھانے کا معاملہ ہے اس لیے اس کے پیسے کسی غریب کو دے دیں، اس کی قیمت کسی بیٹی کی جہیز میں دے دیں، گوشت تو ہم پورا سال کھاتے ہیں. یہ قربانی کا مرتبہ نہ سمجھنے کی وجہ ہے. اگر ہم نے قربانی کا مرتبہ سمجھا ہوتا تو یہ اعتراض نہ ہوتا. قربانی گوشت کے لیے نہیں ہے، قربانی گوشت کھانے کے لیے نہیں ہے، قربانی تو اللہ کے محبوب کی اداؤں پر عمل کرنے کا نام ہے. اب آئیے میں حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں جامع ترمذی ابواب الاضاحی سے. ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرما رہی ہیں، فرمایا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم. فرمایا رب کریم تمہیں اس دن یوم النحر کے دن سب سے بہتر عمل کی جو آپ سے اللہ رب العزت
مانگ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ من احراق الدم، جانور کا خون بہانا۔ اب جانور کے خون بہانے سے ایک مسئلہ سمجھ آیا کہ وہ جانور لینا چاہیے جو تگڑا تازہ موٹا ہو، جس کا خون بہترین بہہ سکے۔ احراق، احرق یحرق، احراق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں میں پانی ایسے ڈیلوں اور یہ پانی یوں چھن چھن کے آگے چلتا چلا جائے، اسے کہتے ہیں پانی کا بہنا۔ تو احراق کے دم کا مطلب ہوتا ہے یوں خون بہتا چلا جائے، اس کی ترتیب میں یوں رکھنی چاہیے، من احراق الدم، خون بہے۔ یوں نہیں ہونا چاہیے ایسا مریل سا جانور لیں بجرا بقرعید دی پہلی دیوار بچ کے کھڑوے دوسری دیوار دی امید نہ ہوئے ہوتے، ایسے جانور لینے کا فائدہ۔ تو اسی لیے بہترین طرح کا جانور لیں۔ ایک بات اور بھی یہاں سمجھ لیں، من احراق الدم، خون بہے۔ ایسا کام نہ کرو جس سے جانور کا خون سوکھ جائے۔ وہ ہم کام کرتے ہیں ہمارے لیے، ہمارے معاشرے میں یہ غلطی ہے، ایسا کام کرتے ہیں جس سے جانور کا خون سوکھ جاتا ہے۔ مثلا جانور کے سامنے کسی جانور کو ذبح کرنا اس کے خون سوکھنے کی مترادف ہے۔ اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو، اور ہمارے ایک جانور دیکھ رہا ہے دوسرے جانور کو ذبح کر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ وہ اس کا خون بھی دیکھ رہا ہے، وہ اس کی کٹی ہوئی سری بھی دیکھ رہا ہے، اس کے کٹے ہوئے پاؤں بھی دیکھ رہا ہے، اس کا کٹے ہوئے گوشت بھی دیکھ رہا ہے۔ یار تم نے اللہ کو جواب نہیں دینا۔ ہمارے نبی پاک کے سامنے ایک شخص نے چھری کو تیز کیا جانور کے ذبح کے لیے، تو فرمایا کہ اس جانور کو تم دو موتوں سے گزار رہے ہو، یعنی اس کے سامنے چھری کو تیز کرنے سے بھی منع۔ آپ اندازہ لگا، چھری تیز کرنے سے منع فرما دیا، اور ہمارے یہاں چھری تیز تو چھوڑو، دوسرے کے سامنے اس کا نہر ہو رہا ہے، قربانی ہو رہی ہے، تو یہ تو خون پھر سوکھ جاتا ہے۔ ہمارے جاننے والے نے مجھے بتایا کہ غلطی یہی مجھ سے ہوئی، میں نے ایک بکری دوسرے کے سامنے ذبح کی، جب دوسری بکری کو میں نے ذبح کیا تو مرغی جتنا کہتے ہیں خون نکلا، مرغی جتنا۔ تو من احراق الدم، جو حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے نبی پاک نے فرمایا اس دن احراق کے دم کو رب پسند کرتے ہیں، تو اس سے دو مسئلے تو نکل آئے نا کہ آپ نے جانور بھی تگڑا تازہ موٹا لینا ہے، بہترین مہجبین دل نشین حسین لینا ہے، اور پھر آپ نے اس کے سامنے ایسا کام بھی نہیں کرنا جس سے اس کو خون سوکھے۔ من احراق الدم۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا۔ فرمایا قیامت کے دن ہو، قیامت کے دن میں تم یہ نہ سمجھو ہم نے جانور ذبح کر کے مار دیا، جو مر گیا وہ گھر گیا ختم، یوں نہیں ہے۔ فرمایا کیا ہوگا؟ انہو لیأتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا واظلافہا۔ فرمایا قیامت کے دن یہ جانور آئے گا بقرونہا، اپنے سینگ کے ساتھ، اشعارہا اپنے کھال اور بال کے ساتھ، واظلافہا اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اور تمہارے نام اعمال کے وزن کو بڑھائے۔ میں سوال کرنے لگا یوں کیوں نہیں فرمایا انہو لیأتی یوم القیامت بقلبہا، دل کے ساتھ آئے گا؟ یوں کیوں نہیں فرمایا وَبِلَحْمِهَا، اپنے گوشت کے ساتھ آئے گا، وَبِمَغْزِهَا اپنے دماغ کے ساتھ آئے گا؟ یوں کیوں نہیں فرمایا وَبِرَاسِهَا اپنے سر کے ساتھ آئے گا؟ یہ تو ان چیزوں کا نام لیا جو کھائے نہیں جاتے، خون کے ساتھ آئے گا، کھر کے ساتھ آئے گا، بال کے ساتھ آئے گا، کھال کے ساتھ آئے گا، سینگ کے ساتھ آئے گا، یہ تو کھایا نہیں جاتا۔ تو غیر معقول چیزوں کا نام لیا جو معقول نہیں ہے، کھانے والی نہیں ہے۔ وجہ معاملہ کیا ہے؟ تو محدثین نے ایک زبردست اور لطیف نقطہ لکھا ہے، میں ان کی لفظوں کو اپنے آسان الفاظ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ فرمانے لگے یہاں دو چیزیں، ایک وہ ہے جو تم کھاتے ہو، ایک وہ ہے جو تم پھینک دیتے ہو۔ جس کو کھاتے ہو سمجھتے ہو اس کا تو تمہیں ثواب ملے گا، یہ تو ملے ہی ملے گا قیامت میں۔ جن کو ہم نے پھینک دیا، کھال بال ادھر ادھر کو، یا بیچ ووچ دیا ادھر ادھر گیا، یا سینگ کو ہم نے جہاں کام میں ڈالا تو ڈال دیا، اس کے تو ثواب کی امید ہی تم نہیں رکھتے۔ فرمایا جن پہ ثواب کی امید ہے وہ تو ملے گا ملے گا، جس پہ نہیں امید اللہ رب العزت وہ بھی تمہیں عطا کرے گا۔ انہ لیأتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا واظلافہا۔ اور اگلا لفظ فرمایا وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقْعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا۔ یہ امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو لفظوں پہ ختم کیا۔ فرمایا وَأَنَّ الدَّمَ يَقْعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ۔ فرمایا جانور کا خون ابھی زمین کو نہیں ٹچ کیے ہوئے ہوتا، ابھی زمین پہ نہیں پہنچتا، اللہ کے ہاں تمہاری قبولیت پہلے پہنچے۔ مجھے بتائیں جانور کے گلے سے خون نکل کے زمین پہ آنے میں کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ وہ تو ہوتا ہی زمین پہ،
ہم زمین پر رکھ کے ہی اس پر تکبیر کی چھری پھیر رہے ہوتے ہیں نا، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ جو اس کے اوپر چھری لگ رہی ہے وہ تو آدھے سیکنڈ کا بھی مائکرو سیکنڈ میں یہ لگے گا کہ فون نکل کے باہر آ جائے گا، کتنا ٹائم ہوگا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ شاید وہاں ٹائم لگ جائے، قبولیت خدا بندی یا دربار میں ٹائم نہیں ہے، یہ بندے کے اخلاص کی بات ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پہ لگے، قبل ان یقع من الارض، اگلا لفظ فرمایا فطیبوا بها نفسا، اے لوگوں اپنے دل کی خوشی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ کیا مطلب؟ اس کو بوجھ نہ سمجھو، اینا کو میں مصیبت گل پئی کھڑوتا ایسے ہی میں کو پھا چڑھنا پیا ہے، جی نہیں، یوں نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمائے، عبادت کے لیے لوگ آ کر میں ایسے ہی ڈول لے لیا تھا مرنا کا ڈھڑ گیا ہم، اگر یہ جملہ ہم نے کہہ دیا تو پھر تو ہم اپنی عبادت کو ضائع کر کے بیٹھ گئے، ہم تو اپنے دین کے کام کے اوپر پانی پھیر کے بیٹھ گئے۔ فرمایا نہیں، تم نے یہ کیا کیا؟ فطیبوا بہا نفسا، تمہیں طیب نفس کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، دل کی رضا کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے۔ اچھا، طیبوا بہا نفسا، یہاں طیب کا لفظ خوشی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ خوشی کون سی خوشی ہوتی ہے؟ قرآن نے طیب کے ساتھ جس خوشی کو بیان کیا ہے وہ میں لفظ پڑھنے لگا ہوں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، قرآن کی آیت ہے، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، فرمایا جہاں تمہیں خوش ہو وہی شادی کرو۔ یہ شادی کی جو آیت ہے، یہ جو خطبہ نکاح میں علماء پڑھتے ہیں، وہاں یہ آیت ہے نا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، پہلا رکوع ہے سورۃ النساء سورۃ نمبر 4 کا، 5ویں رکوع کا سیکنڈ لاسٹ صفحہ ہے، آخری سے بھی ایک صفحہ پہلے کا ہے، 5ویں پارے کا۔ تو یہ آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ پتہ چلا جہاں تمہیں پسندیدہ عورت کے پاس جانے کی جو خوشی ہوتی ہے نا، تمہارا دل اپنی اس بیوی کے لیے اتنا خوش ہوتا ہے کہ تمہارا دل جو ہے نا محبت کی ٹھاٹھیں مار رہا ہوتا ہے، ایسی ہی خوشی تمہیں اللہ کے دربار میں اس قربانی کے وقت ہونی چاہیے۔ فطیبوا بہا نفسا۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا غلام فرید صاحب ہیں، حج کے میرے استاذ ہیں، وہ فرماتے ہیں جب حج والے دن تم یوم الترویہ کا غسل کر کے جب بندہ منا جاتا ہے نا، تو فرماتے ہیں غسل ایسے کیا کرو جیسے تم شادی والے دن غسل کرتے ہو، کیونکہ تم نے دلہا بننا ہے شادی والے دن، اب تم دلہا بنو گے حج کے دن۔ تو وہ اس کی تشبیہ دیتے ہیں، میں نے بھی وہی تشبیہ آپ کے سامنے رکھی کہ فطیبوا بہا نفسا، عمار رضی اللہ عنہ کی روایت حضرت عائشہ کی کہ دل کی خوشی سے قربانی کرو، یہ طیب دل کی خوشی فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم والی خوشی سے نکلی ہے، تو یہ یوں خوشی کرنی چاہیے تو دل کو خوبصورت کر۔ میں ایک اور حدیث پاک آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں اسی قربانی کے حوالے سے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصنف عبد الرزاق کے روایت راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، فرمایا ما من مسلم، جو مسلمان ہو، جو مسلمان، یہ ہر مسلمان کی بات ہے، یہاں کسی امیر غریب کا فرق نہیں ہے، جس کے دل میں اخلاص ہے، ایمان ہے، اللہ پر ایمان اور یقین ہے جس کا، اس شخص نے قربانی لی، یوجہ ضحیتہ الی القبلہ، فرمایا اپنی قربانی کو قبلہ رخ، سامنے اللہ کے کعبے کی طرف منہ کر کے ذبح کے لیے جو اسے رکھ دیا، الا کان دمها وفرسها وصوفها حسنات محضرات فی میزانہ یوم القیامہ، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اس شخص کی اس نیکی کے بدلے میں اس کے جانور پہ جتنا اس کے کھانے پلانے کا، چارے پٹھے کا، گھاس کھلانے کا خرچ ہوا، جو گھاس کھلانا، جو اس کا خون بنا، حتیٰ کہ جو اس کا بول اور براز ہوا، جو جانور کی ہوتی ہے بول براز، اس کی صفائی کی چیزیں، ان ساری چیزوں کا وزن بھی تمہارے وزن اعمال میں نیکیوں کے اندر اضافے کا سبب ہے۔ فرمایا حسنات محضرات، یہاں لفظ ہے حسنات، حسناتن کی جمع ہے، پرولر ہے، سنگولر واحد کا صیغہ نہیں ہے، جمع کا ہے۔ حسنات، بہت ساری نیکیاں ہوں گی، کہاں پہ؟ فی میزانی، تمہارے ترازو میں، کب؟ یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن، کب تک؟ فرمایا محضرات، ان چیزوں کو اللہ وہاں حاضر کر کے رکھیں گے، رب کریم وہاں حاضر کریں گے، حسنات محضرات۔ میرے دوستو اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمیں اپنے جانور کے اس قربانی والے معاملات میں کتنی محبت رکھنی چاہیے، کتنا تعلق رکھنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو اس پہ کچھ تو سمجھنا چاہیے، ہمارے یہاں اس کو ویلیو نہیں دی جاتی، ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں نہیں ہم نے تو گوشت پورا سال کھاتے ہیں، وہ خدا کے بندے گوشت کھانے کا معاملہ تھوڑی ہے،
اچھا کچھ لوگ بالکل نہیں کرنے پہ تیار اور کچھ کہیں گے بھئی غریب کے گھر میں یہ پیسے دے دو نا، جانور ضرور ذبح کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم بھی اپنی بچی کو جہیز دینے سے پہلے غریب کے گھر پیسے دے دیتے، اپنی بیٹی کے اور اپنے بیٹے کے یونیورسٹی کی فیس بھرنے سے پہلے کسی غریب کے گھر آٹے کی بوری دے دیتے، گھر کے موبائل اور انٹرنیٹ کے خرچ کے لیے اس سے بہتر تھا کسی غریب کے گھر دے دیتے۔ تو بھائی نماز اور روزے اور عبادت کا بدلہ کوئی پیسے ہو سکتے ہیں کہ غریب کے گھر دے دو؟ پر رب نے فرمایا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھ لیا، اللہ نے فرمایا نماز پر نماز پڑھ لی۔ جو رب قربانی کا کہتے ہیں تو ادھر عقل کیوں چلاتے؟ میری ایک لبرل سے بات ہے، مجھے کہنے لگا کہ مولانا یوں کریں گے تو جانور ختم ہو جائیں گے، کروڑوں جانور، لاکھوں جانور تم ایک دن میں ذبح کر کے رکھ دیتے ہو، جانور ختم ہو جائیں گے۔ میں نے کہا ختم نہیں ہو، کیوں؟ جو کٹتا ہے وہ بڑھتا ہے۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا کتیا 12 بچے دیتی ہے اور ایک بکری 2 بچے دیتی ہے، کتیا کے بچے زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ریوڑ ہمیں کتوں کے نظر آئیں، کتوں کا تو ایک ریوڑ ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں ریوڑ تو بکریوں کے نظر آتے ہیں۔ وجہ جو کٹتے ہیں وہ بڑھتے ہیں۔ آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے؟ کتے کو کہوں ہوا تو چلو وال تو ساکھ کو میں ریوڑی کوری جس دے پہ تو تو کتے کو رکھے لشو نے موک میں سے، پھر تو میرا وہ مائنڈ سیٹ مان لے گا۔ لیکن ایک حرام جانور ہے وہ کہاں اس کی قربانی ہوتی ہے؟ اچھا جرا حلال ہے، اللہ سے فرمائے حلال ہے، قربانی تسا کرو، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، اسا مملوک مذلوق ہے، اسا اللہ پاک دی مخلوق ہے، سارا عقل اتنا نہیں چلتا، ختم تھی وزن تو اللہ ولا جیسی ہے۔ یہ کیسا مسئلہ ہے بھائی؟ یہ تو وہی ہے، وہی کہے لوئی پانی تھوڑا پیا کرو، دریا ختم تھی ویسی، بھوک ویسی، سوک ویسی دریا والا، ادھر پانی پیتی کھڑے ہوئے، ایسے سے پانی ایسا پیوڑا دیوڑا خدا ہے، نہ لیلا کو تہاب بڑھا کے دیوڑا میں کو اپنی فیکٹری چھو۔ وہ اللہ کے بندے وہ بھی تو رب اس کا خالق ہے، وہاں اللہ ہی مالک ہے، تو اللہ نے قربانی کا کہہ دیا۔ اور میں کہتا ہوں کہ بکروں کے ذبح کرنے سے معیشت بڑھتی ہے، کاروبار بڑھتے، ختم نہیں ہوتے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ایک منڈی میں 1000 بکرا ٹھہرا ہے، تو 1000 بکرے کی خدمت کرنے کے لیے تو کوئی بندے رکھے جائیں گے نا، رکھے جائیں گے۔ ایسے ہی بکرے رکھ میں یہ اس کی حفاظت کرے گا تو اس کی نوکری پکی، اس کی تنخواہ بھی پکی۔ یہاں سے گھاس لائے گا، زمینیں گھاس اگائیں گی، اس کا گھاس بکنے والا بھی پکا، جو کاٹے گا اس کا مزدوری بھی پکا، جو لے کے آ کے پہنچائے گا اس کی مزدوری بھی پکی۔ اچھا پھر بکرے کھا لیں گے، اس کے بعد بول اور براز ہوگا، ان کی صفائی کرنے کے لیے بھی تو رکھنا پڑے گا، جو صفائی کریں گے اس کی نوکری بھی پکی۔ اس کے بعد جو لے کے جائیں گے منڈی میں سارے ٹھہرے اوپر لائٹ وائٹ یہ وہ اور لم پر لم پوری ترتیبیں شروع ہیں، ان کے لیے بھی وہاں انتظامات ہیں، ان کے لیے ایک ایک چیز کی بات ہے، وہاں ان کی نوکری بھی پکی۔ خرید کے لے کے جائیں گے، لوڈر پہ لے کے جائیں گے، لوڈر والے کا کرایہ بھی پکا۔ گھر میں لے کے گئے، گھر میں تم اپنی طرف سے وہ چارہ پٹھا خرید رہا ہو، وہ بھی پکا ٹکا۔ اس دوران وہ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کا خرچ بھی پکا۔ اچھا پھر اس کے بعد آپ نے اس کو کھلانا پلانا ہے، گھمانا دوڑانا ہے، پھر آپ نے 10ویں دن ذبح کرنا ہے، تو 10 ذو الحجہ کو جب آپ ذبح کریں گے 11 اور 12 کی شام سے پہلے جب آپ نے ذبح کر لینا ہے تو کسائی کی مزدوری بھی پکی۔ جہاں کھال کا کاروبار ہوگا وہاں کھال جائے گی، وہ کھال کی دباغت ہوگی، کلر ہوگا، وہ کلر کے بعد اس کے جوتے بنے گے، اس کی واسکٹ بنے گی، اس کی ٹوپیاں بنے گی، کیا سے کیا چیزیں پکے گی، وہاں کی کارخانوں کے معاملات بھی پکے۔ تم کیسے کہتے ہو کہ کاروبار اس سے ختم ہو جائے گا، کام ٹھپ ہو جائے گا؟ قربانیاں تم کہتے ہو، میں تو کہتا ہوں اس سے بڑھ جائے گا۔ کوئی عقل ہے، کوئی سوچ ہے، کوئی فہم اور خرد ہے؟ یار عقل کی بنیاد پہ بات کریں، دلیل کی بنیاد پہ بات کریں۔ ہم تو دلیل کی بنیاد پہ اس کام کے کاروبار کو بڑھوتری سمجھتے ہیں، تو آپ کہتے ہو کم ہو جائے، کوئی کم نہیں ہوگی۔ تو سے ترتیبہ ختم کر دو، اگر کہیں لیلا نہ گرنا ہوئے تو ایک کاروبار اتنے موقع کہاں سے نکلیں گے؟ میرے دوستو اسی لیے اس طرح کے اعتراضات میں نہیں جانا، یہ جو آپ کو کہنا یہ اعتراضات، یہ اعتراض، یہ اعتراض، ان اعتراضات پہ نہیں جانا۔ ایک شخص نے ہمیں کہا مسجد کے اندر سیمنٹ کی بوری دینے سے پہلے بہتر ہے کسی غریب کے گھر میں جا کے آپ لوگ آٹے کی بوری دے دیں۔ میں نے کہا بہت اچھا، ہمیں پتہ ہے تمہاری شادیاں ہوتی ہیں تو گویہ آتے ہیں اور نٹوے تمہارے گھر نچڑ واسطے آتے ہیں۔ میں نے کہا اس کام سے پہلے بھی کسی غریب کے گھر بوریاں بھجوا دو نا، اسے رہتے یاد نہیں آتا، اسے رہتے جو مرضی ہوئے جیرے کنجر خانے دکڑے بجا کے بیٹھے رہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کو ناراض کرنے کے لیے جو کام آپ کے ہو ٹھیک ہے، اور عبادت کے لیے یہاں علماء کوئی بات فرما دیں اور کوئی قربانی کی بات بتا دیں، کہتے نہیں سر یہ پیسے اتھا لاؤ کہ کیا عجیب روش چل پڑی ہے بھائی، کیا دنیا میں معاملات ہیں۔ ایسے الٹ پلٹ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میں ایک جگہ تھا، ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا
کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں کماتے تو نہیں ہیں، ان کے پاس یہ گاڑیاں کہاں سے آ گئی ہیں؟ میں نے کہا ایک منٹ، میں دو جواب دوں گا۔ میں نے کہا نواز شریف تو کماتا بھی ہے، اس کے تو لینڈ لارڈ ہے، اس کے پاس تو فیکٹریاں بھی ہے، تم تو کہتے ہو وہ بھی چور ہے۔ چلو جیرا کمیندا ہے وہ کو نہ آکوا نہ، چلو مولوی صاحب نہیں کمیندا تو میں مان کے در جیرا کمیندا کھڑوتے جیسے فیکٹریاں تو نزدیک وہی چور ہے، مولوی کا تو زیادہ آدھے کھڑوتے ہوئے۔ اے خدا کے بندے، کیا عجیب دنیا میں تم نے معاشرہ بنا لیا۔ ورنہ میں بھی پوچھ سکتا ہوں کہ جس کی ماں کے پاس اپنے جو کیا کہتے ہیں علاج کے پیسے نہیں تھے، اس نے کینسر کے نام سے اسپتال بنوا لی، آج اس کے پاس بینک کوٹیاں کہاں سے آئے ہیں؟ تم اس کا دفاع بھی مجھے دے دو۔ یہ الزام لگانا تو کسی پر منٹ میں لگا دے۔ تو علماء کے طبقے پر الزام لوگ زیادہ لگاتے ہیں، نہیں سے مولوی سے بھی اپنی وجہ ہے، یہ مدرسے دکھال گرنی آدھا قربانی کرو، لاکھ لعنت یہ سوچتے ہوتے، وہ تمہیں تمہارا دین سکھاتا ہے، وہ تمہیں تمہارا اسلام اور مذہب سکھاتا ہے، آپ اس کے اوپر اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ بھائی یہ علماء نہ ہوتے نا تمہیں دین سکھانے والے، ناراض نہ تھے، وہ لفظ وجہ سخت ہے، لوگ حرامی جمے نہ، حلالی کوئی نہ جمیا، نہ نکاح پڑھاوڑا نہ ہو گیا، نہ کوئی نکاح تھا مسئلہ سے آتے، نہ بال حلالی جمے نہ۔ آج دنیا میں نسل حلال موجود ہے تو وجہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نکاح پڑھانے والے موجود ہیں۔ یہ تمہیں نہیں نظر آ رہا کہ علماء نہ ہوئے نا، اسے جنازہ کی میں پڑھوں بال دے کانج بانگ لے مردا جا کو مسئلہ کو نہیں پتا، وہ سجے کانج بانگ لے سا یا کھپے کام جی کامات اکسا، وہ بھی مولویاں تے لینا کھڑوتے ہیں، اسے بھی علماء پر بات کرنے کا جو ہے نا من کر رہا ہے اور وہ علماء پہ بات کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، علماء کرام رسول اللہ کے نائب ہیں، شریعت کے وارث ہیں، قرآن کے وارث ہیں، وہ آپ کو جو مسائل بتا رہے ہیں وہ شریعت اور دین اور اسلام و ایمان کی وراثت کی بنیاد پہ سمجھا۔ تو یہاں بھی جو دین اور اسلام کی بات ہے، یہ جو ذبیح اللہ کانفرنس کی بات ہے، یہ صرف میرے لیے تھوڑی ہے، تو ہم سب کے لیے یہ مشترکہ بات ہے، تو ہمیں اس پر مشترکہ عمل کرنا چاہیے۔ اور قربانی کے متعلق ایک دو مسئلے بھی ذہن میں رکھیں، باقی آپ کو علماء کرام بتائیں گے سمجھائیں گے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، قربانی کے لیے جانور بہت بہتر ہو، اچھا جانور لینا چاہیے، تو اس جانور کو مار کٹائی کے معاملات میں رکھیں، بلکہ اس کے ساتھ جو چیز رکھیں گے وہ آپ 100% اللہ کے ساتھ وقف کی چیز رکھیں گے۔ آپ نے کوئی جانور لے لیا، اس جانور کا دودھ ہے، اب آپ نے اس گائے کا دودھ آپ نے دھونا نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اب گائے دودھ والی ہے اور تم نے ذبح کرنا ہے، تو اب دودھ اس کا دو گے نہیں، گائے کو تکلیف ہے، دودھ دو لیں گے تو بیچنا منع ہے، کریں گے کیا؟ اس سے حاصل شدہ آمدنی اس دودھ کو بک گئی، جتنی آمدنی اس کی قربانی کے نام کرنے کے بعد ہوگی وہ ساری اللہ کے راستے میں صدقہ ہوگی، حتیٰ کہ اس کے گلے کی رسی بھی آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں گے۔ یہ تو اس کی چیزیں ہیں، اس کی کھال کو بھی آپ کسی کسائی کو اجرت میں نہیں دے سکتے کہ تو میرا لیلا کٹا چل چھینک کھالا تاریاں، یہ تھوڑا ہو سکتا ہے، یہ تو اللہ کے لیے، یہ تو 100% فی سبیل اللہ دینے کی بات ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے گائے لے لی ہے، 7 حصے ہیں، بھئی ہم تو 5 کر رہے ہیں، تو اب ہماری قربانی ہوگی، بھئی کیوں نہیں ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہیں، کم تو 3 آدمی بھی کر لے، کم اکیلا بھی کر لے، ٹھیک ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ سینگ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سینگ ٹوٹ گیا تو کیا معاملہ کیا ہے۔ سینگ کی 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک سینگ وہ ہے جو اوپر ٹھہرا ہے خول، اور ایک وہ ہے جو اندر اس کی سر کی جڑ میں ہے، جڑ سے ٹوٹ گیا تو گیا، وال قربانی شربانی کوئی نہیں دیتی۔ ہاں اوپر سے کوئی سینگ وینگ کا خول شول نکل آیا تو چلو اس کی کچھ گنجائش بن جائے گی۔ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو پوچھنے چاہیے، سیکھنے چاہیے، اسی لیے معذور جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو سب منڈا لیلا چاہو سیدھی جہاں تک وانی خیر ہے اللہ دے راستے کو جو، یوں نہیں ہے، کوئی اللہ کے راستے میں دینا تو بہترین قسم کا دے۔ جانور کانا اور اندھا نہیں ہونا چاہیے، اس کے دانت ٹوٹے وہ چارہ بھی نہیں کھا سکتا تو کیا ضرورت ہے، کم از کم چارہ تو کھا سکے نا۔ اب کچھ لوگوں نے عقیقہ کرنا ہوتا ہے، کہتے ہیں ہم عقیقہ کریں تو کیا کریں؟ تو بھئی عقیقے میں بھی آپ حصہ گائے کے اندر شامل کر لیں۔ مثلا آپ کے 4 بچے ہیں تو 1 بیٹی ہے اور 3 بیٹے ہیں، تو اگر آپ یوں کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو ساری گائے قربانی کے نام پہ جائے گی، کیونکہ 2 2 4 2 اور 2 4 4 اور 4 6 ہو جائیں گے، 4 اور 2 6 تو 6 تو 3 بیٹوں کے ہو گیا اور 7واں ایک بیٹی کی طرف سے، تو سارا بکرا نہیں، کوئی ایک حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں تو 1 بیٹی کا کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، 2 عقیقے کے کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، کم از کم ایک جانور اس میں قربانی کا ایک حصہ موجود ہو، تو یہ دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، اس پر اعتراض نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لوگ اپنے بچوں کے عقیقے کی فکر کرتے ہیں، اپنے نہیں دیکھتے۔ میں نے مذاق میں ایک بندے سے ایک دن کہا، میں نے کہا تم بچوں کے عقیقے کا مسئلہ پوچھنے والا ہو، تیرا تھی یا عقیقہ؟ مذاق میں کہا، کسی اب میں کوئی پوچھ رہا ہوں، تو اس نے والد صاحب کو کال کی کہ ابا جی عقیقہ تھی آئی، وہ آگے پتر میں کہتا یاد کوئی تیری ماں تو کوئی سو
وہ ماں تو پوچھے ماں یا کہ صاحب کو حیثیت کو نہیں اتنا پوتر تیرا عقیقہ کو نہیں کیتا، تو اس نے پھر اپنا عقیقہ اور اپنے بچوں کا عقیقہ ایک جانور میں کیا۔ تو اپنا بھی ذرا چیک فرما لے جتنے ہم ساتھی بیٹھے ہیں کہ بھئی سادہ عقیقہ کوئی نہیں تھی تو ایسا ہی اپنا لیلا وچ رکھو جا خیر پیو پوتر تو ہی گانج تھی میں سی، ورنہ آپ کہیں گے مسجد میں ہمیں ہسارا ہے۔ میں نے ایک جگہ تو یوں بھی کہا تھا کہ وہ تو آپ نے ابے تو پوچھ اوندا تھیا یوں کہ اوندا ہی نہیں تھیا، ڈاڈے پوترے تو پیو دا عقیقہ بھی ایک جانور کرائی بیٹھے ہیں۔ لوگ تو ایسے ہم سے مسائل پوچھ رہے آتے ہیں۔ تو اس میں آپ ذرا دیکھ لیں کہ عقیقے کے معاملات میں اگر ایسی کوئی چیز ہے تو اس کو بھی آپ ساتھ شامل کر سکتے ہیں۔ اور پھر جو شرکاء ہونے چاہیے ساتوں کے ساتھ کم از کم وہ عقیدہ تو ان کا ٹھیک ہو نا، مسلمان تو ہو نا، انہوں نے چکا ہے ایک دن نیت ہوئے میں تو گوشت کھاؤں کو موٹی تازی گاں کی نہ ستھری ویڑ کی ہوئے چنگی بھلی ہوئے وچی شچی ہوئے صحیح، اگر اس کی یہ نیت ہو گئی ہے گوشت کھانے کی تو اللہ کی رضا گئی تو پھر باقیوں کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی۔ سب کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے اور سب کی آمدنی بھی حلال ہونی چاہیے، حرام آمدنی والا اس پہ نہ ہو، جس کی آمدنی سود سے ہے، جس کی آمدنی دو نمبری سے ہے، شراب سے ہے، جوے سے ہے، وہ جواری کوئی تو شرابی کو نہ رلائی کھڑے ہوئے صحیح چین ہے انت ستواں ہے سادہ یار نال ہے وہ ساریاں دی قربانی بڑا ویسی سب کی ڈبا جائے گا۔ آپ کے ذہن میں خیال آئے گا مولانا ہمارا مال تو حلال ہے، اس کا حرام ہے نا، ایک اس کا نہ ہو، ہمارا تو حلال ہے۔ وہ 4 رکعت میں اگر کسی ایک رکعت میں تمہارا وضو ٹوٹ جائے پچھلی رکعتیں ہو جائیں گی تو سب نہیں سی میرا تو آخری رکعت وضو ٹوٹا پہلے 3 تو تھی ونجن اکثر نہیں سی نیت ایک رکعت کی وضو ٹوٹ گیا چاریاں گئیاں اتھا مانجھ تے گاں تے بکرے دی گردن ہکا ہے کہیں ایک دی نیت یا ان کا پیسہ خراب ہویا سارے ہم قربانی گل گئے۔ تو کچھ اس طرح بھی ہمیں سوچنا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات دیکھیں، رب کریم آپ کو اور ہمیں قربانی کے معاملات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں مسائل بتائے ہیں، جو ہمیں فضائل بتائے ہیں، جو ہمیں طریقے بتائے ہیں، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک مسئلہ اور بھی عرض کروں، دعا کر کے نو جزاک اللہ، آپ فرما دیں میرے پاس، میں اتنے مسائل ہیں میرے ذہن میں کہتے ہیں وہ بھی سنا دیں یہ بھی۔ تو ایک مسئلہ جو میں سنانے لگا تھا وہ بڑا ضروری ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ دیکھیں قربانی کے معاملات میں جب جانور کو ذبح کر رہے ہو نا ظلم نہ کیا کریں اس پہ۔ پتہ ہے وہ ظلم کیا ہے؟ ہمارے ہاں کسائیوں کو ہوتی ہے جلدی، بکرا ذبح کر لینا صحیح میں تو آج 15 گئیاں ڈھاونیاں میں تو اندی گاں ہی ڈھاونیاں تھے اون دی تو وہ جلدی میں ہوتے ہیں، ہاں وہ ڈھاون دا کام ہوگا انہوں نے وہ ذبح کریں گے جیسے ہے نا ابھی اس کا ہاتھ بندھے ہوئے ہیں پاؤں بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ کہتے ہیں اگلی 2 ٹانگوں کو مطلب تو کو بھی لے لے دی گا ہاتھ ہی ہونے اگلے 2 پر دستی کا اطلاق ہوتا ہے، دستی ہاتھ کو کہتے ہیں، اور پائے کا اطلاق بھی 2 پہ ہوتا ہے تو وہ بندھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں، غلط ہے۔ ذبح ہونے کے بعد ٹائم دیا کرو اس کو ٹھنڈا ہونے میں، اس کے خون نکلنے میں، پھر اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیں، جتنا پھڑکے گا اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہی ہے کہ اس کی جان آسانی سے نکلے گی، تم ظالم نہیں بنے گے، اور دوسرا فائدہ سائنس اور ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ کچھ خون ایسا ہوتا ہے جو ذبح ہونے کے بعد اس کے پھڑکنے پر وہ خون کی گلٹیاں نکل جاتی ہیں تو بندہ بیمار نہیں ہوتا اس گوشت کو کھا کے، انہوں بندہ پٹھا دیا صحیح ہو جائے گوشت کھا کے۔ تو یہ بھی دیکھا کریں۔ اب کسائی فوراً کام شروع کر کوئی اس کی اس جگہ میں کوئی مار رہے ہوتے تاکہ وہ پھڑکے اور زیادہ تکلیف یوں نہیں ہے، پہلے اس کے ہاتھ پاؤں کھول دے۔ کسائی بعضوں کا یہ باتیں نہیں مانتے کیونکہ وہ آدھن نا بکری کو اپنی جو رہنا جن دیا ہی تو کسائی کو مین دیا ہی، کسائی اپنے کام میں اور آپ اور ہم اپنے کام میں، یوں نہیں، بکرا ہم نے ذبح کرنا ہے تو برباد نہیں کرنا اس کو، ظالم نہیں بننا ہم نے، وہ اللہ کے لیے اپنی جان دے رہا ہے، تو اس میں تھوڑا سا وقت دیا کریں۔ اگر کوئی کسائی آپ کی بات نہ مانے تو بہتر ہے پھر خود ذبح کریں۔ اگر والی نہ مانے نا وہ بندہ بھائی میں جلدی کون ہے رسی تو میں فارغ تھی رہندی ہے نا لے کو نہیں 2 منٹ اسے کو باز رہے ہو جرا کہ میں گزار دی جلدی ہے، ہاں 2-4 منٹ یہ کو باز رہے ہو کیوں ہمارے جانور کو تم برباد کر رہے ہو؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک ایک چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ایک ایک چیز کو دیکھنا ہوتا ہے، ایک ایک چیز کے آداب ہوتے ہیں، اگر عبادت کو آداب کے مطابق نہ کیا جائے تو تکلیف ہو جاتی ہے۔ جزاکم اللہ تعالی۔